اعلیٰ حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنها ما وقع مثنى أي على صيغة التثنية وإن لم يكن للتثنية بل للتكرير والتكسير، ولا بد في تتميم هذه القاعدة من قيد الإضافة أي مثنى مضافا إلى الفاعل أو المفعول لئلا يرد مثل قوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين إلى آخر العبارة۔ آج کے سبق میں صاحب کافیہ ایک اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ مفعول مطلق کے عامل ناصب کو حذف کرنا واجب اس صورت میں بھی ہے کہ اگر مفعول مطلق تثنیہ کی صورت میں واقع ہو، تثنیہ کی صورت میں واقع ہو۔ صورت ہم نے اس لیے لفظ بول دیا کہ صورتاً صیغتاً تو تثنیہ ہو، لیکن معنن اس سے تثنیہ کا معنی مقصود نہ ہو بلکہ تکرار کا معنی مقصود ہو، بار بار کا معنی اس سے مراد لیا جاتا ہو۔ تو تثنیہ کی صورت میں واقع ہو، صیغہ تثنیہ پر واقع ہو، اگرچہ وہ تثنیہ کے لیے نہ ہو بلکہ تکرار اور تکسیر کے لیے ہو۔ اگر مفعول مطلق تثنیہ کی صورت میں واقع ہوتا ہے، صیغہ تثنیہ پر آتا ہے، تو اس کے عامل ناصب کو حذف کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے قائم مقام ہونے کی وجہ سے، کیونکہ مصدر ان تمام صورتوں میں مصدر خود ہی فعل کا قائم مقام بن جاتا ہے، سمجھے نہیں، اور قرینہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں مفعول مطلق کے عامل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے، لیکن صاحب شرح جامی فرماتے ہیں کہ صاحب کافیہ نے تو صرف یہ کہا کہ مفعول مطلق مثنیٰ واقع ہو، بلکہ مثنیٰ نہیں صیغہ تثنیہ پر واقع ہو۔ فرماتے ہیں کہ اس قاعدے کو مکمل کرنے کے لیے ایک اور قید لگانے کی ضرورت ہے۔ وہ قید یہ ہے کہ اچھا ہم نے قید لگا کیوں رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب کافیہ کی اتنی عبارت پر کہ مفعول مطلق مثنیٰ واقع ہو، چلو مثنیٰ پر بھی اعتراض ہوتا کہ مثنیٰ واقع ہو، تو ایسے جو تثنیہ تو ہو، جیسے ضربتین ہم نے کہہ دیا، تو کیا صرف ضربتین مفعول مطلق ایسا ہے کہ اس کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہو گیا؟ نہیں، بلکہ مراد کیا ہے اس سے؟ تثنیہ کے صیغے پر ہو، لیکن مراد اس سے تکریر و تکسیر ہو۔ ایک اور اعتراض ہو سکتا ہے صاحب کافیہ کی عبارت پر۔ صاحب کافیہ کی عبارت پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ مفعول مطلق تثنیہ کی صورت میں ہو، صیغہ تثنیہ پر ہو، تو عامل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے فرجع البصر کرتین، تو یہاں پر کرتین یہ تثنیہ کے صیغے پر ہے، لیکن اس کے عامل کو حذف کرنا واجب نہیں ہے اور عامل مذکور ہے، سمجھے نہیں؟ اور آپ نے تو قاعدہ بتایا تھا کہ عامل کو حذف کرنا واجب ہے، اعتراض ہو جائے گا نا اللہ رب العزت کے اس فرمان سے۔ تو صاحب شرح جامی اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک قید بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ قاعدہ مکمل ہو جائے۔ تتمیم قاعدہ کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ایک قید کی ضرورت ہے۔ وہ قید یہ ہے کہ مفعول مطلق صیغہ تثنیہ پر بھی واقع ہو، ساتھ ہی ساتھ وہ فاعل یا مفعول کی جانب مضاف بھی ہو۔ کیا ہو؟ اب آیت کریمہ سے جو اعتراض ہوا تھا فرجع البصر کرتین، تو کرتین اگرچہ صیغہ تثنیہ پر تو ہے لیکن دوسری قید نہیں پائی جا رہی ہے، یعنی فاعل یا مفعول کی جانب مضاف نہیں ہے، اس لیے اور یہاں پر کیا مراد ہے ہماری کہ فاعل یا مفعول کی جانب، تو کرتین جب ایسا ہے نہیں، فاعل یا مفعول کی جانب مضاف ہے نہیں، لہذا قاعدہ مکمل پایا ہی نہیں گیا، اس لیے فعل کو حذف کرنا واجب نہیں ہوا۔ اب اعتراض ختم ہو گیا نا۔ صاحب شرح جامی نے تو یہ قید بڑھا دی ہے کہ فاعل یا مفعول کی جانب مضاف ہو، کچھ لوگوں نے یہ قید نہیں بڑھائی اور یہ کہا کہ صاحب کافیہ نے مثال میں لبیک سعدیک تثنیہ کے صیغے پیش کیے ہیں، یعنی ایسا مصدر پیش کیا ہے جو کہ صورت تثنیہ پر ہے اور تکسیر و تقریر کے لیے ہے،
اور چونکہ اس میں مثالوں میں وہ مصدر مضاف ہے فاعل یا مفعول کی جانب، جب مثال میں فاعل یا مفعول کی جانب مضاف ہے تو یہ قید بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مثال ہی تتمیم قاعدہ سے ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ مثال ہی سے قاعدہ کی تتمیم ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گا قاعدہ. یہ بعض لوگوں نے کہہ دیا. صاحب شرح جامی فرماتے ہیں کہ نہیں، مثال کو تتمیم قاعدہ سے بنانا یہ تکلف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ مکمل کرنے کے بعد اس کے مطابق مثال دی جاتی ہے، نہ کہ یہ کہ قاعدہ کو مکمل کرنے کے لیے مثال دی جاتی ہے. اس لیے قاعدہ کو یہ مثال کو تتمیم قاعدہ کے لیے ماننا یہ تکلف ہے. اس لیے صاحب شرح جامی نے فرمایا کہ یہاں پر قید لگانے کی ضرورت ہے. قید کیا ہے؟ کہ فاعل یا مفعول کی جانب مضاف ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں منہا ما وقع مثنی، انہی مواضع میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے کہ مفعول مطلق مثنی واقع ہو. مثنی کا مطلب یعنی صیغہ تثنیہ پر ہو. وَإِن لَمْ يَكُنْ لِلتَّثْنِیَہ، اگرچہ تثنیہ کے لیے نہ ہو، بل للتقریر والتکسیر، بلکہ وہ تقریر و تکسیر کے لیے ہو. وَلَا بُدَّ فِي تَتْمِيمِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مِنْ قَيْدِ الْإِضَافَةِ، اور اس قاعدے کی تتمیم کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے ضروری ہے اضافت کی قید لگانا. اب اضافت کی قید لگائیں گے تو معنی کیا ہوگا؟ اے مثنی مضافا الی الفاعل او المفعول، کہ مثنی بھی ہو یعنی مثنی کے صیغے پر بھی ہو اور وہ مضاف ہو فاعل یا مفعول کی جانب. لئلا یرد، یہ ہم نے قید اس لیے بڑھائی تاکہ اعتراض نہ پڑے اللہ کے اس فرمان جیسی مثالوں سے. ثم ارجع البصر کرتین، ثم ارجع البصر کرتین جیسی مثالوں سے اعتراض تاکہ نہ پڑے. اے رجعن مکررن کثیرا، کرتین کا معنی کیا ہے؟ بار بار نظر دوڑانا، یعنی پھر تم بار بار نظر دوڑاؤ، ہے نا. وفی جعل المثال من تتمت التعریف، اور تعریف کے تتمے سے مثال کو قرار دے دینا. لے افادت هذا القید، اس قید کا افادہ کرنے کے لیے کہ مثال خود تتمہ تعریف سے ہے، تتمہ قاعدہ سے ہے، یہ قرار دے دینا. فرماتے ہیں تکلف ہے، تکلف ہے یہ. بہرحال قاعدہ پورا کیا ہوا؟ مفعول مطلق صیغہ تثنیہ پر ہو اور فاعل یا مفعول کی جانب مضاف ہو. مثال دیتے ہیں صاحب کافیہ. فرماتے ہیں جیسے کہ لبیک، لبیک فرماتے ہیں اصلہ الب لک البابین، لبیک کی اصل ہے الب لک البابین. اب یہاں پر کیسے حذف کیا گیا؟ الب لک البابین کا معنی ہے اقیم لخدمتک مرارا، میں بار بار تمہاری خدمت کے لیے کھڑا رہوں گا، حاضر رہوں گا، اپنی جگہ سے نہیں جاؤں گا. یہ معنی ہے الب لک البابین کا. جب اس کا معنی یہی ہے تو حذف کرنے کے بعد لبیک ہو گیا، تو لبیک کا معنی بھی کیا ہوگا؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں بار بار حاضر ہوں تیری بارگاہ میں، ہے یہ معنی ہوگا. فرماتے ہیں اصلہ الب لک البابین، اے اقیم لخدمتک، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، قائم ہوں. و امتثال امرک، اور آپ کے امر کی وجہ آوری کے لیے میں حاضر ہوں. ولا ابرح عن مکانی اقامتا کثیرتا متتالیہ، اور میں اپنی جگہ سے نہیں ہٹوں گا اور بار بار حاضر ہوں گا، بار بار پے در پہ کھڑا رہوں گا. یہ معنی ہو گیا نا. اب کیسے یہاں پر حذف کرنے کے بعد فعل کو کیسے حذف کیا گیا ہے وہ پورا بتا رہے ہیں صاحب شرح جامی. فرماتے ہیں فحذف الفعل، تو فعل کو حذف کر دیا گیا، یعنی البو جو فعل ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے معنی کو ادا کر رہا ہے مصدر ہی خود، تو مصدر کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا. تو البابین کو کس کے قائم مقام کر دیا گیا؟ البو فعل کا. اب ہو گیا جب البو فعل کے قائم مقام البابین ہو گیا تو البابین لکا ہو گیا نا. اب کیا ہو گیا؟ البابین لکا. فرماتے اقیم المصدر مقامہ، تو مصدر جو البابین ہے اس کو البو کی جگہ میں رکھ دیا گیا. ورد الی الثلاثی، تو البابین تو مزید تھا نا، کیا تھا؟ مزید تھا. اب اس کو کس کی طرف پلٹا دیا گیا؟ ثلاثی کی طرف. اب ثلاثی کی طرف پلٹائیں گے تو کچھ زائد حروف جو ہے ان کو حذف کر دیں گے آپ.
تو الباب میں اصلی حروف لام بے ہے، لام اور 2 بار بے، لبن ہے، یہ اب زائد حروف کو ختم کر کے لبن بچ جائے گا، 2 بے کے ساتھ لبب ہے نا، اب وہ 2 حرف ایک جنس کیا ہے ان کا ادغام ہو جائے گا، لبن ہو جائے گا ہے نا۔ اب لکا، لام جو تھا وہ متعلق تھا فعل سے، جب متعلق ہی محذوف ہو گیا تو متعلق کی ضرورت ہی نہیں رہی، تو لام تو حذف کر دیا۔ اب لبن بچا اور اس لبن اور کا بچا، تو اب لبن کی کاف کی طرف اضافت کر دی گئی اور کہہ دیا گیا لبین کا، اور نون اضافت کی وجہ سے اب حذف ہو جائے گا، بچے گا کیا؟ لبے کا۔ سمجھے نہیں؟ یہ تو اس صورت میں جبکہ الباب مانے اصل، اور چاہے تو آپ الباب یعنی مزید سے نہ مان کر اس کو مجرد سے بھی مان سکتے ہیں۔ لبا بالمکان کا معنی بھی ہوتا ہے مکان میں حاضر ہو جانا ہے، تو اسی سے لبے کا یہ مصدر ہو لبن سے، تثنیہ کی صورت میں ہو لبین، اور اب ایسی صورت میں مزید جو حروف ہیں ان کو حذف کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، نون کو اضافت کی وجہ سے حذف کر دو، لبے کا ہو جائے گا سیدھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں ورد الی ثلاثی، اور اس کو ثلاثی کی طرف پلٹا دیا گیا بحذف زوائد، اس کے زوائد کو حذف کر کے، ثم حذف حرف الجر، پھر حرف جر کو حذف کر دیا گیا مفعول سے، واضیف المصدر الیہ، اور مصدر کی اضافت کر دی گئی اسی مفعول کی جانب، ہے نا، اور کیا ہو گیا؟ لبے کا ہو گیا۔ ویجوز، اور یہ بھی جائز ہے، ان یکون من لبا بالمکان، کہ اس کو مزید سے نہ مان کر مجرد سے مانے لبا بالمکان سے بنا ہو، یہ ہے نا، اور لبا بالمکان کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ البا بالمکان، البا ہی کے معنی میں ہوتا ہے، وہ بھی حاضر ہونے کے معنی میں، قائم ہونے کے معنی میں۔ فلا یکون محذوف الزوائد، تو اگر ثلاثی سے مان لیں گے یہ مجرد سے، تو ایسی صورت میں یہ محذوف الزوائد بھی، کیونکہ زائد جو حروف ہیں ان کو حذف کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وعلی ھذا القیاس، بالکل اسی مثال پر قیاس کرتے ہوئے ہے سعدیک، کیا ہے؟ سعدیک، اس کی اصلی عبارت ہوگی جیسے اس کی لبیک کی اصلی عبارت تھی الب لک البابین، ویسے سعدیک کی اصلی عبارت ہوگی اسعدو کا اسعادن، اسعدو کا اسعادین، تثنیہ، فعل کو حذف کر دیا اور اس کا جو مفعول تھا اسعدو کا میں کا، اس کی طرف مصدر کی اضافت کر دی، مصدر کو فعل کے قائم مقام کر کے، تو اسعادین کا ہو جائے گا، نون اضافت کی وجہ سے گر جائے گا، اسعادی کا ہوگا، اور جو حروف زائد ہے ان کو ختم کر دیا جائے گا، حذف کر دیا گا، تو سعدیک ہو جائے گا۔ اب آپ یہ ایک شبہ پہ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ صاحب کافیہ نے لبیک سعدیک 2 مثالیں کیوں پیش کی؟ ایک ہی مثال پیش کر دیتے۔ تو فرمایا کہ 2 مثالیں اس لیے پیش کی ہیں شاید کہ لبیکہ میں جو لبا ہے، البا یلب الباب سے جو ہے وہ لام کے واسطے سے متعدی ہوتا ہے، الب لک البابین، لام کے واسطے سے متعدی ہوا۔ اس کے برخلاف اسعد یسعد و اسعاد جو ہے وہ متعدی بے نفس ہی ہوتا ہے، سمجھے نہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ مصدر متعدی بے نفسی بھی ہو سکتا ہے، متعدی باللام بھی ہو سکتا ہے، اس لیے صاحب کافیہ نے 2 مثالیں پیش کر دی ہیں۔ فرماتے ہیں مانا ہوگا سعدیک اے اسعدک کا اسعادن بعد اسعادن، میں تیری معاونت کروں گا بار بار، معاونت کرنے کے بعد دوبارہ سے معاونت، یعنی بار بار تکرار کا معنی ہے، بمعنی اعینک، میں آپ کی مدد کروں گا، الا ان اسعد یتعدی بنفسی، ہاں فرق یہ ہے دونوں مثالوں میں کہ اسعد جو ہے وہ متعدی بے نفسی ہوتا ہے، برخلاف البا کے فإنہ یتعدی باللام، تو وہ متعدی باللام ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ایسی صورت میں مفعول مطلق کے عامل ناصب کو بھی حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اہل عرب بولتے ہیں سعدیک لبیک ایسے بولتے ہیں، آپ نے لبیک آج کل سنا ہوگا ہے نا، لیکن کبھی الب لک البابین نہیں سنا ہوگا، حذف کر کے ہی بولتے ہیں لبیک لبیک، ہے نا۔ ٹھیک ہے، آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ مفعول بھی کی بحث آئندہ سبق۔